چنانچہ جعفر کو اس خیال سے اس درجے پریشانی ہوئی کہ چند روز کے واسطے اس کا کھانا پینا چھوٹ گیا، لیکن قضائے الہی سے کوئی چارہ نہ تھا۔ ہارون الرشید کے جاہ و جلال کے مقابلے میں جعفر کا کوئی عذر نہ سنا گیا اور شرط مذکورہ بالا پر نکاح ہو گیا۔ جب اس کے نکاح کی یحییٰ اور فضل وغیرہ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے ایک مجلس ماتم منعقد کی اور خوب روئے اور تمام خاندان سوگوار بن گیا۔ اور یحییٰ خاندان وغیرہ کا اس وقت یہ خیال تھا کہ جب تمام دنیا میں ہماری شہرت ہوگی اور ہمارے جود و سخا نے تمام عالم کو گھیر لیا تو ہارون الرشید کو ہم پر رشک آ گیا اور اس فکر میں ہے کہ ہمارے خزانے لوٹ لے اور جاگیریں ضبط کرے۔ یہی عباسہ ہماری ہلاکت کا سبب ہوگی۔ بس خاندان کا اب خاتمہ ہے، موت کا زمانہ قریب ہے جس کا انتظار ہر وقت رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد عباسہ اور جعفر محفلوں میں شریک ہونے لگے۔ ایک دفعہ پھر دونوں کو ہارون الرشید نے مخاطب کر کے کہا، دیکھو خدا کی قسم میں پھر تم کو سمجھا دیتا ہوں کہ جس فعل سے میں نے تم کو روکا ہے کبھی بھولے سے بھی اس کا خیال نہ کرنا۔ عملی صورت میں میاں بیوی کی زندگی ہرگز بسر مت کرنا۔ ایسا کرو گے تو تم دونوں کے سر پر سایہ نہیں رہے گا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ بغیر میری موجودگی کے تم دونوں ایک جگہ جمع ہو۔ دونوں نے اس نصیحت کو سنا اور جہاں تک ممکن ہوا جعفر اپنے قول پر ثابت قدم رہا۔ نکاح کے بعد کوئی امر مانے نہیں تھا، اس لیے اس چیز کی مجلس میں دونوں بے تکلف شریک ہونے لگے۔ جب روزانہ نشست سے ایک دوسرے کے حسن خداداد کے نظارے کا موقع ملتا تو فریقین میں محبت بڑھنے لگی، لیکن ہارون کی موجودگی میں سوائے معمولی گفتگو ظاہری نظارے کے اور کیا ہو سکتا تھا۔ عباسہ جعفر سے روز بروز مانوس ہوتی جا رہی تھی۔ چنانچہ جب ہارون الرشید کو یہ معلوم ہوا کہ فریقین میں شگفتگی بڑھنے لگی ہے تو اس کو اس نکاح پر نہایت افسوس ہوا اور عباسہ کی آمد و رفت میں بھی کمی کر دی، چونکہ ایک دم سے تفرقہ کرنا بھی مصلحت نہیں تھا۔ جب کسی قدر روک ٹوک ہوئی تو عباسہ نہایت بے چین ہوئی اور حالت بے صبری میں اپنی دلی حالت بذریعہ تحریر جعفر تک پہنچائی، لیکن جعفر نے قاصد کو حقارت سے نکال دیا اور خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس تجویز میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو اس نے دوسری تدبیر یہ سوچی کہ جعفر برمکی کی ماں اتابہ سے میل جول بڑھایا اور نہایت قیمتی جواہرات اور تحائف اتابہ کی نظر کیے۔ جب اتابہ کو کسی قدر اپنے موافق کر لیا تو ایک دفعہ عباسہ نے اتابہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ خاندان عباسیہ سے جو جدید تعلقات خاندان برمک سے ہوئے ہیں وہ جعفر کے واسطے باعث فخر ہیں، اور یہ رابطہ دن بدن قوی ہونا چاہیے، اور یہ خیال نہ کرنا کہ یہ تعلق باعث ملال ہوگا اور جعفر کو کسی قسم کا نقصان پہنچے گا۔ جہاں تک ہو سکے آپ کو میری مواصلت میں صحیح کرنی چاہیے۔ چنانچہ اتابہ نے عباسہ کا کہنا مان لیا اور وعدہ کیا کہ کسی ہیلے بہانے سے میں تم کو جعفر سے خلوت میں ملا دوں گی۔ اس موقع پر ایک تاریخ دان نے یہاں تک لکھ دیا کہ ہر جمعے کو ایک باقرہ کنیز جعفر کے پاس خلوت میں بھیجی جاتی تھی۔ چنانچہ عباسہ نے اتابہ سے یہ درخواست کی کہ ایک جمعے کو لونڈی کے روپ میں مجھے بھیج دیں، لیکن اتابہ نے اس شرط کو جب نہ مانا تب عباسہ نے اتابہ سے کہلا بھیجا کہ اگر میری یہ شرط نہ منظور کی گئی تو میں ہارون سے کہہ دوں گی کہ مجھ سے ایسا سلوک کیا گیا ہے۔ اس پر اتابہ مان گئی۔ یہ کنیزیں جو خلفاء اور وزراء کو پیش کی جاتی تھیں یہ مجلس کا لطف دوبالا کر دیتی تھیں۔ یہ کنیزیں رومن اور ایشیائی کوچک کی خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھیں جنہیں لڑائی کی لوٹ مار میں پکڑ کر لایا جاتا تھا۔ دلال ان کو سستے داموں خرید لیتے تھے۔ موسیقی، ایام الاعراب، ادب، خوشنویسی، ظرافت اور حاضر جوابی کی تعلیم دلاتے۔ ان فنون میں کامل ہو کر وہ لڑکیاں نہایت گراں قیمت پر بازار میں بکتی تھیں۔ بہرحال قصہ کوتا کہ اتابہ نے ہیلے ڈھونڈنے شروع کر دیے اور جعفر سے کہا کہ سنتی ہو کہ ان دنوں کنیز بکنے والی ہے جو ملاحت صباحت کے علاوہ نہایت ہوشیار ہے، بلکہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اور اس درجے اس کی تعریف کی کہ جعفر غائبانہ اس کنیز کا مشتاق ہو گیا۔ اس نے بے صبر ہو کر ماں سے کہا کہ جس قدر ممکن ہو وہ کنیز خریدی جائے۔ چنانچہ اتابہ نے وعدہ کیا کہ فلاں شب کو آ جائے گی اور عباسہ کو اس حال سے مطلع کر دیا، لیکن عباسہ نے اتابہ کی اس ہدایت پر عمل نہیں کیا بلکہ اس ملاقات کے لیے خود ہی تدبیر سوچی کہ خلیفہ ہارون الرشید کے باغ میں ایک دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ کہتے ہیں یہ باغ عباسہ کا تھا اور یہ باغ دجلہ کے کنارے نہایت عمدہ موقع پر واقع تھا۔ چنانچہ عباسہ نے ہارون سے درخواست کی کہ اگر آپ مصاحبین کے ہمراہ اور ارکان سلطنت کے ہمراہ میری دعوت قبول فرمائیں تو مجھ پر کمال مہربانی اور عزت افزائی ہوگی، اور میری آرزو ہے کہ شب و روز تک باغ میں یہ جشن منایا جائے۔ ہارون نے اپنی عزیز بہن کی دعوت کو نہایت خوشی سے قبول کیا۔ عباسہ نے شاہانہ تکلف سے دعوت کی اور مہمانداری کی کوئی شرط فروگزاشت نہیں ہوئی۔ دستور کے مطابق ہر روز ایک حسین کنیز خلیفہ کی خوابگاہ میں بھیجی جاتی تھی۔
جب 3 راتیں گزر گئیں تو عباسہ نے ہارون الرشید سے کہا کہ آج تیسری رات ہے، جعفر تنہا ہوتا ہے، کوئی کنیز بھی خدمت کے واسطے نہیں بھیجی گئی اور بلا اجازت کنیز کیوں کر بھیج دی؟ ہارون الرشید نے کہا کہ غلطی ہوئی، آج ضرور بھیجنا چاہیے۔ اگرچہ عباسہ نے ہر روز ایک کنیز جعفر کے پاس بھیجی تھی، مگر مصلحتاً انکار کر گئی۔ جب ہارون سے ایک کنیز کے بھیجنے کی اجازت مل گئی تو عباسہ نے خود لونڈیوں کا سا روپ بھرا اور شب خوابی کا لباس پہن کر جعفر کے پاس پہنچی۔ اگرچہ عباسہ نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ جعفر اس کو پہچان نہ سکے، لیکن جعفر نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور ہارون کے خوف سے کانپنے لگا اور عباسہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور عرض کیا کہ اے سیدہ، میری ہلاکت کی کوشش نہ کرو، میرے خاندان کی ذلت اور تباہی کا باعث نہ بنو، تمہارے اور میرے دشمن بہت ہیں، یہ ممکن نہیں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ ظاہر نہ ہو۔ دیکھو، صلہ رحمی اور محبت کا جوش ہارون سے سفارش کر کے تم کو تو قتل سے بچا لے گا، لیکن میرے بھائی اور باپ ضرور قتل کر ڈالے جائیں گے، اور یہ تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ خلیفہ ہمارا دشمن ہے اور اس قسم کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ عباسہ نے جعفر کی باتوں پر کوئی لحاظ نہ کیا اور مذاق میں اڑا دیا۔ نہایت نرم اور شیرینی الفاظ میں جعفر سے کہا کہ آخر تم میرے شوہر ہو، شرعاً میں تم پر حلال ہوں، میری طرف دیکھو، کیا میری نظیر دنیا میں ہے؟ میرے اوپر سے ہزاروں جانیں قربان ہوں، تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تو میرا شوہر نہیں ہے؟ اور میں تو کبھی کبھی ملنے کی خواستگار ہوں اور اس حال تک کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ جعفر کے دل پر عباسہ کی تقریر کا پورا اثر ہو گیا۔ ہارون کے معاہدے کا کچھ خیال نہ رہا، نہ خاندان کی بربادی کی پرواہ کی، اور اس خلوت کدے میں باتقاضۂ فطرت سب کچھ ہو گیا جس کا ہارون مانے تھا۔ 10 دن کے بعد دعوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد چوری چھپے جعفر اور عباسہ دونوں کبھی کبھی ملنے لگے۔ اس فرضی داستان اور روداد کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ لوگ مزید لکھتے ہیں کہ جعفر اور عباسہ کے اس طرح ملنے سے کچھ کنیزیں واقف تھیں، اور اس میل جول کے نتیجے میں عباسہ کے ہاں ایک بیٹا بھی ہوا۔ چنانچہ ان میں سے ایک کنیز نے زبیدہ خاتون کو جملہ حالات اور اطلاع کر دی۔ زبیدہ نے ہارون الرشید سے اس سانحے کا تذکرہ کیا۔ ہارون الرشید نے زبیدہ سے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ جعفر نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ زبیدہ نے جواب دیا کہ عباسہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو چکا ہے، اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے، اور یہ لڑکا مکہ معظمہ میں ایک غلام ایاز کی نگرانی میں بھیج دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اس نے جعفر کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ جعفر اور عباسہ کے متعلق ایک اور مورخ کچھ اس طرح لکھتا ہے کہ جعفر اور عباسہ کے ہاں ایک نہیں بلکہ 3 بچے پیدا ہوئے۔ چنانچہ ہارون الرشید کو اس کی اطلاع دی گئی کہ ایک بچہ 6 سال کا، دوسرا 5 سال کا موجود ہے، اور تیسرا 2 سال کا جو کہ فوت ہو چکا ہے، اور عباسہ اس وقت بھی امید سے ہے، اور اس کے 2 بچے جو زندہ ہیں وہ مدینہ منورہ روانہ کر دیے ہیں تاکہ راز افشا نہ ہو۔ آگے مزید یہ مصنف لکھتا ہے کہ یہ حالات سنتے ہی ہارون الرشید نے سب سے پہلے زبیدہ خاتون سے اس بات کا ذکر کیا اور اپنی ذلت اور رسوائی کا حال بیان کیا۔ زبیدہ خاتون نے حالات معلوم ہونے پر خود رشید کو ملزم بنایا اور کہا کہ یہ نکاح تم نے ہی کروایا تھا۔ اسی حالت غیظ و غضب میں رشید نے جلاد مسرور کو طلب کیا اور حکم دیا کہ اپنے ساتھ 10 مزدوروں کو لے کر آئے۔ چنانچہ شب کو عباسہ کی خوابگاہ میں گیا اور عباسہ کو اس نے امید سے پایا اور اس کو سوتے میں قتل کرا دیا۔ جس طرح سو رہی تھی ویسے ہی اس کی ناش کو صندوق میں رکھ کر قفل لگایا اور صندوق کو کنواں کھدوا کر دفن کر دیا۔ ایک اور مصنف آگے لکھتا ہے کہ ہارون الرشید نے مکہ معظمہ کا سفر کیا کیونکہ جعفر کے 2 بچوں کی تحقیقات کرنی تھی۔ حج سے فراغت کے بعد ہارون الرشید نے مدینے کا سفر کیا اور جعفر کے دونوں بچے ہارون کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان کو دیکھ کر ہارون الرشید کو نہایت ہی تعجب ہوا کیونکہ وہ بہت حسین تھے، ان کی زبان بھی نہایت فصیح تھی۔ چنانچہ رشید نے بڑے لڑکے سے پوچھا کہ قرۃ العین تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام حسن ہے۔ پھر چھوٹے سے دریافت کیا کہ تجھ کو کیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھ کو حسین کہتے ہیں۔ چنانچہ رشید نے ان بچوں کے متعلق بھی حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی قتل کر کے عباسہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ جعفر اور عباسہ کے اس جھوٹے اور فرضی قصے کو بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ بہرحال انسائکلوپیڈیا آف اسلام نے اسے بالکل غلط اور فرضی اور جھوٹا قصہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ امام المؤرخین ابن خلدون نے عام مورخین کے خلاف جعفر اور عباسہ کے نکاح کو ایک فرضی قصہ قرار دیا ہے اور اس واقعے کو بالکل بے بنیاد اور غلط قرار دیتے ہوئے اسے ذہنی اختراع کہا ہے۔ اس کے علاوہ اس قصے کو غلط اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہارون الرشید کی بہن عباسہ کے 3 نکاح ہوئے۔ اس کا پہلا نکاح محمد بن سلیمان سے ہوا۔ اس وقت عباسہ کی عمر 17 برس کی تھی۔ اسے ہارون الرشید نے بصرہ، بحرین اور عمائدین
अहवास और फारस का वाली मुकर्रर किया था। ये बसरा में ही इंतकाल कर गया और अब्बासा से इसकी कोई औलाद न थी। इसके बाद हारून रशीद ने अब्बासा का निकाह अपने एक अमजाद इब्राहिम बिन सौले से कर दिया था। हारून रशीद की तरफ से वो मिस्र का वाली था और वहीं उसने वफात पाई। उसकी वफात के बाद अब्बासा का तीसरा निकाह मोहम्मद बिन अली बिन दाऊद से हुआ, लेकिन बदकिस्मती से अब्बासा का तीसरा शौहर भी फौत हो गया। इसके बाद अब्बासा की उम्र ढल गई थी। बहरहाल इसके बावजूद एक शख्स ईसा बिन जाफर ने अब्बासा से निकाह करना चाहा, लेकिन शायर अबू नवास ने अब्बासा से मुताल्लिक चंद अशार कहे। वो अशार सुनकर ईसा बिन जाफर ने अब्बासा के साथ निकाह करने का इरादा बदल दिया। इन अशार का मतलब यह था कि अब्बासा से निकाह करना और मरना दोनों के एक ही मानी थे। इस शायर अबू नवास ने हारून रशीद को मुखातिब करते हुए यह भी कहा था कि अगर आपका कोई दुश्मन हो और आप उसको कत्ल करना चाहते हो तो उसे हरगिज तलवार से कत्ल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब्बासा से उसका निकाह कर दीजिए, वो खुद ही मर जाएगा। बहरहाल ये एक हकीकत है कि अब्बासा से जाफर का कोई ताल्लुक नहीं था, न दोनों की शादी हुई, न उनकी कोई औलाद थी। अब्बासा की 3 शादियां हुई और बदकिस्मती से उसके तीनों शौहर खत्म हो गए। तीसरे शौहर के मरने के बाद वो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी थी। अब्बासा और जाफर के इस अफसाने में ये बात ताज्जुब खेज है कि बहन के 3 बच्चे पैदा हो गए और भाई हारून रशीद को 7 बरस तक खबर ना हुई, और जो बहन उसने इतनी अजीज रखी हुई थी कि वो रोजाना उसकी जलसों में शरीक हुआ करती थी, जब वो बच्चों की पैदाइश की वजह से गैर हाजिर रही तो भाई को कैसे उसकी गैर हाजिरी शाक ना गुजरी और कैसे उसने सब्र कर लिया, क्योंकि निकाह की गरज तो यही थी कि जाफर और अब्बासा सिर्फ बज़्म तरब में रोजाना शरीक हुआ करें। इन सारे अवामिल को अगर गौर से परखा जाए तो हर कारी इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि यह वाकया हकीकत में कुछ भी नहीं है, बस दिलचस्पी पैदा करने के लिए इसे गढ़ा गया है, वरना हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इतरीफ हवेली में दाखिल हुआ। जब वो दीवान खाने में गया तो वहां रोयान, शारिया, समावा और बरसिक बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इतरीफ जो ही दीवान खाने में दाखिल हुआ, शारिया ने उसकी तरफ देखा, फिर शिकवों भरी आवाज में उससे पूछ लिया, आप कहाँ चले गए थे और फिर आप अकेले आ रहे हैं? अब्बा कहाँ हैं? अमीर किधर गए हैं? और भाई इब्राहिम भी आपके साथ नहीं आया? इतरीफ आगे बढ़कर एक नशिस्त पर बैठ गया। कुछ कहना चाहता था कि शारिया ने फिर शिकवा करते हुए कहना शुरू किया, बाबा आप घर से जोहर की नमाज पढ़ने के लिए गए थे, जोहर तो एक तरफ रही, अब तो असर का वक्त भी गुजर गया है और आप चारों इकट्ठे गए थे और आप अकेले वापस आ रहे हैं। अब्बा अमीर और भाई इब्राहिम को कहाँ छोड़कर आए हैं? जवाब में इतरीफ मुस्कुराया और कहने लगा, बेटी यूं जानो वो तीनों एक अच्छे मामले की तरफ गए हैं। शारिया ने तजस्सुस भरे अंदाज में इतरीफ की तरफ देखा और कहने लगी, कैसा अच्छा मामला? इस पर मुस्कुराते हुए इतरीफ बोल पड़ा, बेटी तुम जानती हो जाफर बरमकी के कत्ल के बाद उसके भाइयों और उसके बाप को हारून रशीद ने जिंदान में डाल दिया है। उनके हवेलियों, उनके महलों की तलाशी ली गई और जिस कदर दौलत, ज़रो जवाहरात वहां से मिले हैं वो सल्तनत के खजाने में दाखिल करा दिए गए हैं। बगदाद शहर में जाफर के भाई फजल ने किरतास साजी का एक कारगर बनाया था। वो कारगर अमीरुल मोमिनीन ने इस्माइल बिन कासिम को दे दिया है और अब तीनों उसी कारगर को देखने के लिए गए हैं, उसका जायजा लेंगे। तुम जानती हो बेटी, इस्माइल तो अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ लश्करी मुहिमों में बाहर रहता है। इब्राहिम भी चूंकि लश्कर में एक सालार है, लिहाजा जब कोई बड़ी मुहिम दरपेश होती है तो वो भी लश्कर के साथ रवाना होता है। भाई कासिम को इसलिए साथ ले गए हैं ताकि जब दोनों भाई बाहर हुआ करें तो कासिम इस कारगर की निगरानी करें और इस सिलसिले में इब्राहिम जब किसी मुहिम पर ना हुआ करेगा वो भी कासिम भाई का हाथ बटाया करेगा। इतरीफ के इस इंकशाफ पर शारिया बेहद खुशी का इजहार कर रही थी, फिर बोली और कहने लगी, जब ये किरतास साजी का कारगर यहाँ नहीं था फिर किरतास कहाँ से आता था? इतरीफ ने गौर से शारिया की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटा उस वक्त ये किरतास और कागज मिस्र से मंगवाया जाता था। मिस्र की सरजमीन किरतास साजी के लिए बड़ी पुरानी मशहूर है। इतरीफ यहाँ तक कहने पाया था कि उसकी बात काटते हुए शारिया बोल पड़ी, वो कैसे? जवाब में इतरीफ ने कुछ सोचा, फिर वो शारिया की तरफ देखते हुए कह रहा था, बेटा इस किरतास साजी की और कागज की तारीख भी बड़ी पुरानी है। हजारों साल पहले जब कागज आलम वजूद में नहीं आया था तब लोग अपनी याददाश्तों, अपने किस्से कहानियों, अपनी दास्तानों, अपनी कीमती यादों और तहरीरों को जिंदा रखने के लिए मकानों की दीवारों और पत्थर की सिलों पर किताबत कर लिया करते थे। इसका नुकसान ये हुआ करता था कि जब जबरदस्त कौमें, कबीले कमजोर कबीलों और कौमों पर हमलावर होकर उनके मुल्क को फतह कर लेते थे तो दीवारों पर लिखी हुई वो तहरीरें, तारीख और यादें बाकी नहीं रहती थीं, और जिन अक़वाम की वो यादें हुआ करती थीं वो उन्हें हसरत से देखते हुए रुखसत हो जाया करते थे
اور اس قابل نہیں ہوتے تھے کہ دشمن سے شکست کھانے اور بھاگنے کے بعد اپنی یادوں، اپنی تاریخ کا کوئی نوشتہ اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ چنانچہ انہی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے بابل والوں نے کچی اینٹوں پر کتابیں لکھیں اور ان کو آگ پر پختہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ گلی کتب کہلاتی تھی، یہ بھی ٹوٹ جایا کرتی تھیں اور خاصا نقصان ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ مختلف ملکوں اور اقوام نے اپنی تحریروں اور تاریخوں کو کھالوں پر لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی تحریر کے لیے مختلف طریقے تلاش کیے جاتے رہے، اس لیے کہ گلی کتب جو تھیں ان میں خامی یہ تھی کہ وہ اینٹوں کی صورت میں ہوتی تھی۔ اینٹوں کا وزن کچھ کم نہیں تھا، لہٰذا یہ طریقہ کتابت آہستہ آہستہ بند ہونے لگا۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب زمین سے معدنیات کا خزانہ نکلنا شروع ہوا، یعنی لوگ تانبے اور دوسری دھاتوں کے استعمال سے واقف ہوئے، تو معدنی پتھروں پر کتابت شروع ہوئی۔ لوگوں نے اپنے حالات و واقعات ان پتھروں پر لکھنا شروع کر دیے اور صدیوں تک یہ کتابت جاری رہی۔ نیز یہ معدنی کتابت بھی ناقص ثابت ہوئی۔ تب مصر کے حکماء نے تقریباً کئی ہزار سال پہلے کاغذ ایجاد کیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اطریف رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، شاریہ مصر میں ایک درخت ہوتا ہے جس کو پیپاری کہتے ہیں، یونانی اس کو پائپارس کہتے ہیں۔ یہ درخت سطح زمین سے 10 ہاتھ اونچا ہوتا ہے، تنے کی جسامت کلائی کے برابر ہوتی ہے اور اس میں متعدد شاخیں ہوتی ہیں۔ اس کی پتیاں نازک ہوتی ہیں اور چوٹی پر نازک پتے مورچھل کی طرح لٹکتے ہیں۔ اس درخت کے ریشے نہایت نرم ہوتے ہیں، چنانچہ ان ریشوں سے مصر میں کاغذ بننا شروع ہوا۔ میری بیٹی، کاغذ بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک موٹی شاخ تراشی جاتی تھی، پھر تیز اوزاروں سے باریک پرت اتار لیے جاتے تھے اور پرتیں ایک تختے پر جماتے تھے اور انہیں خشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ جب طے بطے رکھے ان پتوں سے رطوبت خشک ہو جاتی تو ان پتوں کا ایک گٹھا بنا لیا جاتا تھا، جس کو دریائے نیل میں بکثرت غوطے دیے جاتے تھے۔ غوطے دینے کے نتیجے میں جب یہ ریشے نرم ہو جاتے تھے تو کتاب کی طرح شکنجے میں ان پتوں کو کس لیتے تھے، پھر شکنجے سے نکال کر ایک ایک ورق دھوپ میں خشک کرتے تھے۔ اس کے بعد موگریوں سے انہیں کوٹا جاتا تھا، پھر سمندر کی بڑی کوڑیوں سے رگڑا کرتے تھے۔ اس وقت یہ کاغذ نہایت نفیس اور چکنا ہو جاتا تھا اور اس پر کتابت ہوتی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اطریف رکا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بیٹی، ہمارے خلیفہ دوم فاروق اعظم کے دور میں یہ کاغذ مصر سے عرب میں آیا اور تمام دفاتر اور ممالک عرب میں جاری ہوا۔ اس کاغذ کو عرب میں برزی بردی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ غالباً یہ چیپاری کا بگڑا ہوا تلفظ تھا، بالکل ایسے ہی جیسے پائپرس سے انگریزی میں پیپر بنا ہے۔ عہد جاہلیت میں عرب خصوصاً قبائل یمن دباغت شدہ چمڑے پر بھی کتابیں، خطوط اور دستاویزات لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ چرمی نوشتے اگرچہ کاغذ کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتے تھے، لیکن پانی میں بھیگ جانے سے متعفن ہو جاتے تھے، ان میں کیڑا بھی لگ جایا کرتا تھا۔ لہٰذا نفاست پسند اصحاب نے اس کتابت کو بند کیا اور مصری کاغذ میں ترمیم کر کے ایک خاص کاغذ ایجاد کیا۔ لیکن وسیع پیمانے پر مصریوں کے بعد چینیوں نے کاغذ سازی میں ترقی کی اور لگ بھگ 200 صدی مسیح چین کے شہر کنٹن میں روئی سے کاغذ بنایا جانے لگا تھا۔ چنانچہ اس کاغذ کو زیادہ فروغ ہوا اور سب سے پہلے اہل سمرقند نے چینیوں سے یہ فن سیکھا اور روئی میں دوسرے اجزاء بھی شامل کر کے انہوں نے کاغذ کو اور زیادہ نفیس بنایا۔ یہ کاغذ سمرقندی کہلاتا تھا، جو پہلے سے بنائے جانے والے سب کاغذوں پر فوقیت لے گیا۔ عربوں نے سمرقند والوں سے ہی کاغذ سازی کا فن سیکھا۔ آغاز دولت عباسیہ میں مصری اور چینی کاغذ دفاتر میں مستعمل تھا۔ یہ لمبے تختوں کی صورت میں ہوا کرتا تھا، جس کو عربی میں قرطاس کہا جاتا تھا۔ کاغذ کے یہ تختے بڑی گراں قیمت پر فروخت ہوا کرتے تھے، لہٰذا ہارون الرشید کے عہد میں فضل برمکی نے کاغذ سازی کا کارگھر بغداد میں قائم کیا، جس کا نام صنائع ورقہ رکھا گیا۔ اسی کارخانے کی وجہ سے بغداد اور شہر کے نواح میں علوم و فنون گھر گھر پھیلنا شروع ہوئے اور مذہبی تصنیفات اس کثرت سے ہوئی ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کارگھر کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ کاغذ کی افراد سے ہزاروں علماء کے لیے کتابت ایک خاص پیشہ بن گیا اور ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہو گیا۔ اب فضل برمکی کے بعد جبکہ وہ زندان میں ڈال دیا گیا ہے، اس صنعت الوراقہ کو امیر اسماعیل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اطریف رکا، پھر کہنے لگا، وہ تینوں باپ بیٹا اسی کارگھر کی طرف گئے ہیں، اس کی پوری عمارت اور ہر چیز کا جائزہ لیں گے، وہاں کام کرنے والے لوگوں سے بھی ملیں گے۔ اس بنا پر مجھے امید ہے کہ وہ شاید مغرب کی نماز کے بعد ہی گھر آئیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اطریف جب خاموش ہوا تو رویان کے کہنے پر وہ ان سب کو برمکی خاندان کے محلوں کی تلاشی اور ان کو زندان میں ڈالے جانے کے حالات کی تفصیل سنا رہا تھا۔ قاسم، اسماعیل اور ابراہیم عشاء کی نماز کے بعد حویلی میں داخل ہوئے۔ اس وقت سب لوگ دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تینوں جب دیوان خانے میں آئے تب سب اپنی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے گلوں اور شکایتوں سے بھرپور آواز میں شاریہ نے قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔
बाबा, इतनी देर अब ज़ोहर की नमाज के लिए गए थे और अब इशा की नमाज के बाद अब घर आ रहे हैं। कासिम ने एक लंबा सांस लिया और जवाब तलब अंदाज में इतरीफ की तरफ देखा।